بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری محمد فراز، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن۔ ناظرین، آج کا دن اس خطے کی تاریخ کا، اس ملک کی تاریخ کا اور دنیا کی تاریخ کا بھی ایک اہم ترین دن ہے۔ سال 2026 کو اس کانٹیکسٹ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ سال تھا جب اس ریجن کے اندر ایک سپر پاور نے ریجن کے ایک ملک کے اوپر اٹیک کیا الانگ سائیڈ اسرائیل، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ ایران بالکل لوز کر دے گا اس جنگ کو، گھٹنے ٹیک دے گا، اور اس پریشر کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جو پریشر آ رہا تھا یو ایس کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے جب انہوں نے اس پہ حملہ کیا۔ لیکن ایران نے بہت ریزیلینس دکھائی، اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، اس کو اس کی عوام کی سپورٹ بھی حاصل تھی اور ان کے موٹیوز بھی کلیئر تھے، اور لیٹر آن یہ پتہ چلا کہ ایران اس جنگ کے لیے تیار بھی تھا۔ ابھی کی سچویشن یہ ہے، ہسٹورک دن یہ اس حوالے سے ہے کہ اس دن ایک ایسی پیس ڈیل سائن ہو گئی ایسے دو رائیولز کے درمیان جن کی ہسٹری بڑی بلڈی ہے، ڈیپ روٹڈ ہے، اور ان کے ایشوز بڑے ہی کمپاؤنڈ ہیں، یعنی امریکہ اور ایران کے۔ تو ان دونوں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ایگری کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کو اختتام پذیر کر دیا، کیونکہ G7 سمٹ کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اس یادداشت کے اوپر سائن کیا، پھر صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں اس کے اوپر سائن کیا، اور فائنلی پرائم منسٹر شہباز شریف نے پاکستان میں اسی ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن کر دیا۔ یہ ایک آن لائن ارینجمنٹ تھا جس کے اوپر تینوں جو لیڈرز ہیں انہوں نے سائن کر دیا۔ دو وارنگ نیشنز کو، اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ایک اس میڈیٹر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس انٹرلیکیٹر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے جس کا اس جنگ کے اندر بہت ہی زیادہ اہم رول تھا۔ ظاہر ہے قطر نے بھی اور باقی GCC کے کنٹریز، فرینڈلی کنٹریز نے، چائنا نے بہت اہم رول پلے کیا اس پورے معاملے میں، لیکن جو رول پاکستان کا ہے اس کی موترف پوری دنیا ہے۔ اور ہسٹورک دن یہ اس حوالے سے ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی، ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ یہ جنگ سمٹ نہیں سکے گی، شروع تو ہو گئی ہے لیکن ختم پھر کچھ چیزیں ایسی ہوئیں اس میں کہ یہ پھیلتی گئی اور بڑی بھیانک طرف یہ جا رہی تھی۔ اکنامک پریشر بھی تھا پوری دنیا پہ اس جنگ کا، لیکن یہ پھر کرٹیل بھی ہوئی پاکستان کی ایفرٹ سے، یہ جنگ بندی کی طرف گئی، اور پھر اب ہم نے دیکھا کہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا۔ آگے کتنا بڑا چیلنج ہے، آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، اپنے پروگرام میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ آج پروگرام کے پہلے حصے میں جو اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایکس ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، پاکستان کے سابق مستقل مندوب بھی تھے یونائٹڈ نیشنز کے اندر۔ سر، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سر، یہ فرمائیے گا، آپ نے میرا انٹرو سنا، پاکستان کے لیے آج بڑا ہی ایک تاریخی دن ہے۔ ہم لوگوں نے وہ کر دکھایا جس کے اوپر کافی دنیا میں شکوک و شبہات تھے کہ پاکستان اینڈ تک اس معاملے کو لے کے نہیں جا سکے گا، خاص طور پہ انڈین پروپیگنڈا تھا۔ سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اچیومنٹ کو؟ جی، ہماری اچیومنٹ بہت اہم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان اس معاہدہ کا آرکیٹیکٹ ہے، اور یہ بہت اس کا ہمیں مبارک اور تعریف پوری دنیا سے مل رہی ہے، اور پاکستان کے لیے بہت خوش قسمتی ہے، اچھی گڈ ول ہے دنیا سے۔ اور پر آگے اب تک کافی پیچیدہ مسئلے ہیں جس کو حل کرنا ہوگا، اور یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی چیلنج ہوگا۔ تو آگے جا کے بھی میرے نظر میں ہماری جو ثالثی کردار ہے اس کی ضرورت ہوگی۔ سر، یہ فرمائیں کہ دونوں ہی ملک، امریکہ بھی اور ایران بھی وکٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں، امریکہ ان دیئر اون سٹائل، اور ایران جو ہے وہ کچھ ایک پالیسی لائن جو انہوں نے شروع ہی سے اختیار کی ہوئی تھی اس سے پوری دنیا بھی مترف ہوئی کہ ایران کا پلہ بھاری رہا۔ ایک تو سر اس کے اوپر کامنٹ کر دیں، وکٹری تو ڈکلیئر دونوں نے کرنی تھی، ہمیں پتہ ہے وہ سروائیول کا مسئلہ ہے دونوں ہی پارٹیز کا، اور جو ہم 14 پوائنٹس جن کے اوپر انیشل ایک آئیڈیا ہے کہ یہ 14 پوائنٹس اس معاہدے کا حصہ ہیں، ان 14 پوائنٹس میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس معاہدے کا زیادہ فائدہ ایران کو ہو رہا ہے۔
تو سر یو ایس نے کیا گین کیا اس جنگ کو کرنے کے بعد اور اس معاہدے پہ آیا، تو آپ سر اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو یہ بیانات جو آ رہے ہیں دونوں فریقین کی طرف سے، جی وہ بیانات تو اپنی خود کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے زیادہ ہیں۔ جی اس میں یعنی کہ اس معاہدے پر اور جو آگے باتیں ہوں گی اس پر کم توجہ ہے۔ یہ ڈومیسٹک جو بھی ان کو تنقید آ رہی ہے ڈومیسٹکلی، اس کو جواب دے رہے ہیں اور اس کو یعنی کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیوں ہم نے معاہدہ سائن کیا ہے۔ پر آگے جا کے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی یہ بیانات آ رہی ہیں یہ اس قسم کے بیانات نہ ہوں جس سے یہ معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات پیش آ جائیں۔ تو میری نظر میں ابھی تک دونوں فریقین کی کمٹمنٹ ہے، اور اس میں یعنی کہ اس وقت پاکستان کی طرف سے کہنا کہ کس کا بلہ بھاری تھا یا نہیں تھا وہ نامناسب ہوگا۔ جی یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارا جو ثالثی کردار ہے، بیلنسڈ اور آبجیکٹیو پوزیشن جو ہم نے لی ہے، اور جو ڈسکریشن کے ساتھ یہ مذاکرات کروائے ہیں، وہ جاری رہے، اور آگے جا کر بھی جو مذاکرات جیسے شروع ہوں گی، سائن ہو گیا ہے، اس کے بعد میں جو مذاکرات شروع ہوں گی جس میں سب میں اہم جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں مذاکرات ہوں گے، اور جو سینکشنز ہیں اس کے بارے میں مذاکرات ہوں گی، اور پھر یہ ہرمز کا آگے کیا ہوگا اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے گی۔ تو یہ بہت یعنی کہ نازک وقت ہے، جی اور ہم اس کو آگے بہت بردباری کے ساتھ سوچ سمجھ کے اس کو آگے بڑھانا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، آگے نازک وقت ہے، اور کچھ آبجیکٹیو پوزیشن کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ سر یہ فرمائیں کہ ایران نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ، اور آپ نے بھی ذکر کیا، آبنہ ہرمز کی جو بندش ہے وہ تو کھل گئی اور 60 دن کے لیے ٹیکس فری ہوگی، لیکن ایک اسٹریٹجک کنٹرول ایران رکھے گا، اور ایران کی سٹیٹڈ جو پالیسی لائن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایران کے ساتھ اب یہ آبنہ ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ پری وار سیناریو کے اوپر نہیں رہے گا، اور اب ایک نیا میکنزم بنے گا۔ سر آپ اس نئے میکنزم کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں، معاہدے میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ ہرمز کی نیویگیشن ول بی فری، یہ 60 دن میں کوئی ٹولز نہیں ہوں گی، پر یہ جو دوران، یہ 60 دن کے دوران بات چیت ضرور ہوگی، اور جو سننے میں آتا وہ یہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ عمان کے ساتھ وہ کچھ ایک ارینجمنٹ بنائے جس کے تحت ریگولیشن ہو، اور پھر کوئی سروس فی لیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ابھی تک امریکہ اور جو دوسرے خلیج کے ممالک ہیں انہوں نے مانا نہیں ہے۔ اس کے اوپر مذاکرات کی ضرورت ہوگی، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس چیز پہ مان جاتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل جو قانون ہے وہ تو یہ تھا کہ یہ اسٹریٹ جو ہرمز کا اسٹریٹ پہلے کھلا تھا، رائٹ آف فری نیویگیشن تھی یہاں۔ جی تو اب اس پہ جو نیا دور کیا آئے گا، نیا سٹرکچر کیا ہوگا، اس پہ منظوری ضرور ہے سب کی، نہ صرف ایران اور عمان، پر خلیج کے ممالک ہیں اور جو دوسرے ممالک ہیں جو ہرمز کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک میرے نظر میں کوئی ایک انٹرنیشنل معاہدہ۔ جی سر، نیوکلیئر ایشو بھی ایک بڑا کور ایشو ہے۔ یو ایس نے اپنی پوری اس نیگوسیشن کو اسی ایک لائن کے اوپر بیس کیا کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز اچیو نہیں کرنے دیں گے اور اس کو یہ اجازت نہیں ملے گی۔ ایران پہلے ہی این پی ٹی کا سگنیٹری بھی تھا اور آئی اے ای اے
کا جو لیڈ ڈاؤن ایک سارا فریم ورک ہے اس کو بھی فالو کر رہا تھا. اس کا پروگرام بھی اوپن تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لیے, ان کے انسپیکٹرز کے لیے. تو زیادہ ایمفیسس دیا یو ایس نے اس بات پہ کہ ویپنائز نہیں کرنے دیں گے ایران کو, اور ایران نے اس کو مان بھی لیا. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیسفل پرپزز کے لیے شاید 3.5% یا شاید 5% کہاں لمٹ ہوگا ایران, اور اگر رول بیک کی بات آتی ہے تو ایران کا کیا رسپانس ہوگا؟ آپ ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں یا اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایران نے تو کہہ دیا کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے, پر اب جو مسئلے جو سامنے ہیں وہ کافی کمپلیکس ہیں. جی پہلی چیز, ایران کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے نیوکلیئر انریچمنٹ کرنے کا. جی جو جے سی پی او اے میں وہ حق مانا گیا تھا. اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے انریچمنٹ نہیں کرنی ہے. اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میری نظر میں شاید جو نتیجہ ہو وہ یہ کہ ایران کا حق مانا جائے, پر ایران کچھ عرصے کے لیے والنٹیرلی انریچمنٹ کو روک دے. یہ ایک مسئلہ ہے. جی دوسرا مسئلہ ہے کہ جو وہاں نیوکلیئر مٹیریل ایران کے پاس جو ہے, جی 400 گرام کوئی 60% انریچ یورینیم گڑا ہوا ہے. کہاں اس پہ بم شم لگے تھے پچھلے جون میں, اس کو نکالا جائے گا اور پھر اس کا ڈسپوزل ہوگا. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران سے باہر نکل جائے, ایران چاہتا ہے کہ نہیں, وہ وہیں اس کو ہم ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے, یعنی ڈائلیوٹ کر ڈائلیوٹ دیں. کر. جی تو اس کے اوپر بھی کوئی اگریمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور دوسرے اس کے علاوہ کوئی 10 ٹن اور بھی ان کے پاس انریچڈ یورینیم ہے, لوور پرسنٹیج ہے, پر اس کا بھی فیصلہ ہونا ہوگا کہ اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا. تیسرا مسئلہ ہے کہ انسپیکشنز کا, کہ اگر یہ سب کچھ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے, جو اگریمنٹ ہوتی ہے, تو اس کو پھر انسپیکٹ کون کرے گا؟ آئی اے کرے گا. جی اگر آئی اے نے پچھلی مرتبہ کچھ ایران کی طرف رول اچھا پلے نہیں کیا تھا تو ایران اس کو مانے گا نہیں مانے گا. جی پھر چوتھا مسئلہ یہ, جو انسپیکشنز ہوں گی اس میں ایک چیز کہلاتے ہیں وہ سنیپ انسپیکشنز, یعنی کہ بہت شارٹ نوٹس پہ کوئی بھی آ کے آپ کا پروگرام دیکھ سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایران نے پہلے اس کو نہیں مانا تھا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے سنیپ انسپیکشن. یہ 3-4 ایسے مسئلے ہیں جس میں نہ صرف یہ پولیٹیکل ہیں, اس میں ٹیکنیکل مسئلے بھی ہیں کہ جی کس طرح سے ہوگا, کیسے نکالا جائے گا, اس کو ڈاؤن بلینڈ کیسے کریں گے, کہاں جائے گا, کہاں رکھا جائے گا, اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مسئلہ ہے اس پہ کافی لمبی مذاکرات کی ضرورت ہوگی, پولیٹیکل اور ٹیکنیکل لیول. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ہے کہ شارٹ کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. منیر اکرم صاحب, اسرائیل کی گارنٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے بھی, ان کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن آپ پہلے کامنٹ کر دیں کہ اسرائیل کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے میں, اور ان کی گارنٹی کیا دی جا سکتی ہے؟ یہ دیکھیں, اسرائیل اور اسپیشلی جو نیتن یاہو صاحب ہیں جی وہ, اور ان کے جو ہارڈ لائن کیبنٹ ممبرز ہیں, وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو
اور اس معاہدے کو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی بالکل کوشش جاری رکھنی ہے. جی تو وہ کریں گے. اور سیبوٹاج بہت طریقے ہیں ان کے لیے. ایک تو لیبنن میں ہے، لیبنن میں کچھ نہ کچھ وہ پرووکیشن کر کے کہاں وہاں جنگ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور پھر دیکھیں گے کہ ایران کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. اگر ایران رسپونڈ کرتا ہے تو پھر معاہدہ ٹوٹ جائے گا. دوسری طرف سے ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت سارا پریشر، اندرونی پریشر دلوا رہے ہیں. بہت سارے یہاں جو اسرائیلی لابی ہے انہوں نے اب یہ پولیٹیشنز کو یہاں موبلائز کیا ہے کہ اس معاہدے کی کافی تنقید کریں، ٹرمپ صاحب کے اوپر پریشر ڈالیں کہ سخت پوزیشن لیں، ایران کو ہٹنے نہ دیں، وغیرہ وغیرہ. جی تو اس طریقے سے اسرائیل کی کوشش تو جاری رہے گی. اسرائیل بالکل ناخوش ہے اس معاہدے سے. تو اس نے تو پوری کوشش کرنی ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی. سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر فاروق، یہ فرمائیں، میرا سوال اسرائیل پہ تھا، آپ سے بھی کامنٹ چاہتا ہوں. بین گویر جو ان کے منسٹر ہیں اسرائیل کے، اور ساتھ ان کے فائنانس منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ لبنان کے اندر تو جنگ جاری رہے گی اور اسرائیل کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے اور اس کو فرق نہیں پڑتا ان معاہدوں سے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس ٹائم کے اوپر جب ایران اور یو ایس ایک ہسٹورک ڈیل کر چکے ہیں اور کل صرف اس کی سیریمنی ہوگی، جو گارنٹور ہے پاکستان اس کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں اس کو ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ محترم منیر اکرم صاحب پاکستان کے اتنے ہمارے سینئر سفارتکار، تجربہ کار ڈپلومیٹ جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو بھی رہے یونائٹڈ نیشن میں، کہ ان کے ساتھ میں اس پروگرام میں آیا ہوں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں واشنگٹن ایمبیسی میں تھا 4 سال لیٹ 90 میں، جی تو ان کے بڑے بہت ہی قابل بھائی ضمیر اکرم صاحب وہ اس وقت ہمارے منسٹر تھے واشنگٹن ایمبیسی میں. جی تو بہت ہی گریٹ فیملی ہے، گریٹ ڈپلومیٹس ہیں. تو جی ہم ان کو فالو کرتے رہے. جو کچھ انہوں نے ایز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو جنیوا میں یونائٹڈ نیشن سوری جو یہ پاکستان کی جس طرح یہ نمائندگی کرتے رہے ہیں اور جی جس طرح پاکستان کے انٹرسٹ کو انہوں نے وہاں پہ پروجیکٹ کیا اور پریزرو کیا. بہت شکریہ سر آپ کا. جی پورا تھینک یو پاکستان پراؤڈ فیل کرتا ہے منیر اکرم صاحب کی سروسز کے اوپر. ہم سب پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اٹس آلسو این آنر فار می ٹو ہیو ہم آن دا شو. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ پلیز اپنے جواب کو بھی ایڈ کر دیں اس کے اندر. میں اب آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں جی، ابھی جب کہ یہ ایگریمنٹ ایم او یو سائن ہو رہا ہے تو آپ جی نے دیکھا کہ خبریں کی آج ہیں صبح شام کہ اسرائیل نے اپنا لیبنان پہ اس کے جو حملے ہیں صدر لیبنان پہ وہ تو جاری ہیں جی اور بڑے بھرپور طریقے سے وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل ڈزنٹ کیئر. انہوں نے ابھی ویسٹ بینک پہ بھی پیچھے حملے کیے ہیں. سو یہ اسرائیل کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اپیرنٹلی لگ تو یہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے کچھ اختلافات بھی ہوئے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ، اور جس سے امپریشن ہمیں یہ مل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود تو ظاہری بات ہے ڈیسپریٹ ہے اور کافی عرصے سے اس کو ایک فیس سے بھی ایگزٹ مل جائے اپنا یہ ایران کے ساتھ جنگ میں، لیکن وہ اسرائیل کو انفلوئنس کرنے میں، اسرائیل کو کنٹرول کرنے میں سمجھتا ہوں وہ ناکام رہا. اب یا تو یہ کہ یہ اندر کے خانے ملے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ اسی طرح آپ کو پتا غزہ میں بھی 1.5 سال جو ہے جو ٹرمپ صاحب کے دور میں وہاں پہ بڑا وہ اسرائیل نے جو بربادی اور جو جینوسائیڈ وہاں پہ کیا، بہت ہم نے دنیا نے شو ڈالا، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ روکنے میں ناکام رہے. ٹھیک ہے، بعد میں بورڈ آف پیس بن گیا اور وغیرہ وہ تمام چیزیں. تو اسرائیل کو یاد رکھیں وہ بالکل دے آر ناٹ اے کنٹری آف پیس، وہ ایک روگ ملک بن گیا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا، میں اردو میں لفظ استعمال کروں کلوزر، بدماش ملک بن گیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ حملے کرنا، جینوسائیڈ کرنا. گریٹر اسرائیل کا ان کا منصوبہ ہے. سیریا کے ڈمیسکس تک وہ آؤٹسکورٹس میں وہ پہنچ گئے تھے پیچھے، وہاں پہ انہوں نے گولان ہائٹس پہلے انیکس کر لیا. آپ دیکھیں کہ صدر لیبنان کو بھی اب وہ حزب اللہ کو وہاں پہ ایلیمنیٹ کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو پکا کرنا چاہتے ہیں. غزہ انہوں نے ویسے پورا انیکس کر لیا. ویسٹ بینک میں ان کی بڑی نظریں
वहां पे भी वो तमाम मामला शुरू हो गए. सो इसराइल जो है और उनका जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, मेरा ख्याल है वो अभी अमेरिका के शायद गलबन कंट्रोल में भी नहीं है, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये अब एमओयू तो आज हो गया कि जी। ठीक है 60 दिन में फाइनल एग्रीमेंट तक जाना है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उनके हमले रुक जाएंगे लेबनान में, नो वे. जो कुछ उन्होंने करना है मजीद गाजा में या वेस्ट बैंक में वो करते रहेंगे, चाहे दुनिया यूनाइटेड नेशन जितना शोर डाले, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई अमेरिका इजाजत दे किसी रेजोल्यूशन की. तो इस वक्त वो एक रोग स्टेट बना हुआ है, और बिल्कुल देयर नॉट फॉर पीस, देयर फॉर वॉर. और ये मैं बात मानता हूँ कि चले इस एमओयू में ईरान ने काफी हद तक एग्री किया है कि ये न्यूक्लियर के ऊपर वो अपना हाथ जो है वो हौला रखेंगे, और गालिबन यही एक बेसिक मकसद था ट्रम्प का भी, अमेरिकन का भी, और ये पहले भी ओबामा में भी एक न्यूक्लियर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था इसराइल के साथ. अब घूम फिर के गालिबन वापस उसी एग्रीमेंट पे आ रहे हैं, वही इंटरनेशनल एजेंसी के इंस्पेक्टर होंगे. और अब देखें पूरी को सोचने की बात है कि दो न्यूक्लियर पावर, जिसमें एक सुपर पावर अमेरिका और दूसरा न्यूक्लियर पावर अपना इसराइल है, नो न्यूक्लियर पावर, ठीक है, वो छुपाया हुआ ये जो भी आप कहें, वो उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि वो ईरान को एक फैसला कुन, एक नॉन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट को फैसला कुन शिकस्त देने में वो फेल हो गए. और मैं इस हवाले से एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर्स में 2 मरतबा अमेरिका की अब रिकॉर्ड पे आ गया है, अमेरिका को फेस सेविंग एग्जिट दी, उनकी मदद की है जब वो क्राइसिस में थे. पहले अफगानिस्तान से जब वो निकलना चाहते थे यूएस फोर्सेस, तो 2020 में फिर जो दोहा अकॉर्ड हुआ वो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, बड़ा उसने रोल प्ले किया, खासकर हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने. और वो उनको वो निकल गया अफगानिस्तान से. वो अलग बात है कि अमेरिकी पीछे $7 अरब के वेपन जो है छोड़ गए अफगानिस्तान में, जो आज तक हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप है. और दूसरा, आज ये जो एमओयू साइन हुआ है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप इतना मेहनत ना करती है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स विद फुल सपोर्ट ऑफ तुर्किया, कतर, सऊदी अरेबिया, तो शायद दिस डे वाज नॉट पॉसिबल. तो मेरा ख्याल है अगर आज अमेरिका को शुक्रिया अदा करना चाहिए वो पाकिस्तान का है. इट इज आवर सिंसियर एंड वेरी ऑनेस्ट एफर्ट्स कि जिसके जो आज ये दिन देखना पड़ा अमेरिका को. लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि भाई अगर आपने कह दिया था, ऐलान हो गया था कि जुमे को एग्रीमेंट जो है वो एमओयू जो है वो साइन होगा, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना वर्सेल में, ये फ्रांस में जो एक G7 के विजिट पे गए थे, वहां पर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट साइन किया. ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव ने भी अपनी जगह साइन किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वो साइन किया इस्लामाबाद से. तो होने देते वहां पे अगर तकरीब हो रही है स्विट्जरलैंड में, होने देते ताकि पाकिस्तान दुनिया को पता लगता और कि वाकई पाकिस्तान को वो इज्जत मिलनी थी जिसकी कोई इतनी वो अलग बात है. अभी भी हम बहुत सेटिस्फाइड है, मुतमईन है कि पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था पाकिस्तान ने किया. अब देखना है कि आगे ये जो टेक्निकल डिटेल्स और ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट होनी है, क्या ये अब जनीवा में होंगी, किसी और मुल्क में होंगी, और क्या उसमें पाकिस्तान का कितना रोल होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा. बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया. मुनीर अकरम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ब्रिगेडियर साहब की. एक पॉइंट तो है वर्साई के अंदर साइन करने के लिए जब डिक्लेयर मतलब इन्होंने वहाँ पे साइन कर दिए अपनी मौजूदगी G7 समिट के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो वेट कर लेते. पहले जनेवा का कहा, फिर उसके बाद उसको चेंज किया, रिजॉर्ट का कहा, और उसके बाद फिर अपनी अपनी जगह सबने साइन कर दिए. एक तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर वो पाकिस्तान को एक लाइमलाइट मिल रही थी और पाकिस्तान का डेफिनेटली एक बहुत रोल भी है, आपने ख़ुद भी इस तरफ इशारा किया, तो क्या अमर माने हो सकते हैं फ्रॉम द अमेरिकन साइड के एट द 11th आवर उसको चेंज कर दिया और सरप्राइज़ मूव के तौर पे उन्होंने G7 समिट के दौरान ही साइन कर दिए उसके ऊपर. इसके ऊपर कमेंट करते हैं. इसमें मेरी नज़र में 2 चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो कुछ ये खदशा था
امریکنوں کو بھی اور شاید ایرانیوں کو بھی جی کہ اس معاہدہ کی اناؤنسمنٹ کے درمیان اور سگنیچر کے درمیان جو جمعے کو ہونی ہے وہ کوئی خرچہ تھا کہ یہ سیبوٹاج نہ ہو جائے. اچھا یعنی کہ کوئی ایسے اندرونی فورسز دونوں طرف ہیں جی جو خوش نہیں ہیں اس معاہدے سے, تو وہ خرچہ تھا کہ یہ ٹوٹ نہ جائے جی بیچ میں. دوسری چیز جو مجھے جو سمجھ ہے کہ کچھ پروسیجرل ایشوز بھی تھے, جس میں شاید یہ بھی تھا کہ وہاں کنفیگریشن کیسے ہوگی, جو میڈیٹرز تھے ان کا کیا رول ہوگا, اسرائیل آئے گا یا نہیں آئے گا. ابھی اسرائیل آتا تو وہ بھی ایک ڈپلومیٹک امبیرسنگ ہو جاتا ہمارے لیے. تو یہ سب مسئلے میرے خیال میں بھی تھے, اس لیے انہوں نے جلدی میں یہ الیکٹرانکلی سائن کروا دیا. بالکل ٹھیک. اب آگے کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ پروسیجر چلتا ہے, میرے خیال میں وہ سیکنڈری باتیں ہیں, وہ پروٹوکول کی باتیں ہیں جی جس پہ ہم نے زیادہ توجہ نہیں دینی ہے. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ دیکھیں آگے یہ جب مذاکرات ہوں گی, میرے خیال میں ان کو ہماری ثالثی کی ضرورت ہوگی, کیونکہ آپس میں ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اگر بائیلیٹرل ان کی مذاکرات ہوتی ہیں پھر بھی ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہوگی, جس میں پاکستان کا رول ہو سکتا ہے, کچھ اور جو ممالک ہیں جو میڈیٹری رول پلے کر سکتے ہیں ان کا بھی رول ہو سکتا ہے. جی ہم نے دیکھنا ہے, ہماری یعنی کہ انگزائٹی کچھ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارا رول رہے گا اور ہمارے حق میں ہے کہ یہ آگے بڑھ جائے بات. آپ نے بڑی اہم طرف اشارہ کیا. آپ نے یہ کہا کہ سیبوٹاج ہونے کا بھی خطرہ موجود شاید ہوگا, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ خطرہ کہاں سے آ سکتا تھا. شاید ایران کے اندر جن کی ہارڈ لائن ہے, اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے, بالکل ایسے لوگ موجود ہیں, اور ہر بڑے معاملے کے اندر اس طرح کی فورسز موجود ہوتی ہیں. یہ بات تو سمجھ آ گئی. یہ خطرہ آگے بھی تو رہے گا. اسرائیل کی ہم نے پریویس کویسچن میں بات کی. اسرائیل کا آپ کیسے دیکھتے ہیں سٹانس اینڈ پاسچر, کیونکہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہے. پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو روکا, برا بھلا بھی کہا, لیکن نتیجہ نہیں نکل سکا. یہ فرما دیجئے کہ یو تھنک امریکہ از ان آن اٹ, اور امریکہ کے قابو سے باہر ہے اسرائیل, کیونکہ یہی دو پاسبل سینیریوز ہمیں اس رویے کے ہونے پہ نظر آتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ دیکھیں, جو لانگ ٹرم الائنس ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ تو قائم رہے گا, جی پر اس معاہدے پہ اور جس طریقے سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا نقطے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں اس پہ اختلاف ہے. جی امریکہ آبجیکٹیو یہی تھا کہ جلدی سے یہ جنگ بند ہو جائے, کیونکہ اس کی اکنامک امپیکٹ بہت ہو رہا تھا. اسرائیل کے پاس ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے. ان جی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہرمز بند تھا اور انٹرنیشنل اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ ان کی جو آبجیکٹیوز تھیں وہ مختلف ہو گئیں. جی ٹرمپ صاحب نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے ضرور, اور بہت سخت باتیں کی ہیں اس نیتن یاہو سے, جی پر نیتن یاہو خود تو نہیں کچھ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ وہ بڑے دبے لفظات میں جا کے جواب دیا اس نے, پر اس کے جو منسٹرز ہیں جی جو ایکسٹریمسٹ منسٹرز ہیں وہ تو کھلم کھلا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس کو, بالکل. اور یہ ہمیں کوئی لاگو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. جی تو یہ مشکل امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ فی الحال رہے گی, جی اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن میں بھی رہے گی. پر یہاں انہوں نے کچھ نہ کچھ پرووکیشن لیبنان میں کرتے رہیں گے, کچھ آبی شیطانی کرتے رہیں گے. ڈومیسٹکلی ٹرمپ صاحب کے اوپر تنقید کروائیں گے اسرائیلی لابی سے, پر اس میں میرے خیال میں سب میں اہم بات ہوگی کہ ایران کا ٹالرنس کتنا ہے, کیونکہ چھوٹی موٹی اگر یہ پرووکیشن ہوتی ہے, اگر ایران اس کو پی جاتا ہے تو یہ معاہدہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اگر ایران
نہیں سمجھ سکتا ہے. وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے ایران کی اسرائیل کی پرووکیشن کی وجہ سے, اور اس نے پھر اسرائیل کے اوپر اگر حملے شروع کر دیے تو پھر یہ معاہدہ ٹوٹ. تو یہ اسرائیل کی یہی کوشش ہے, اور جو باقی ہے دنیا ہے ان کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اسرائیل کی شرارت کی وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ نہ جائے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, بٹ ویل ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب, G7 سمٹ کے اوپر ایک اور بھی ہائی لائٹ تھی جو ہم نے دیکھی. پرائم منسٹر موڈی ملے صدر ٹرمپ سے, اور صدر ٹرمپ نے ایک مذاق میں جملہ کہا, آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اس پہ آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہی لکس لائک این اینجل اینڈ ہی ہیز گاٹ اے ویری بیوٹیفل فیس, بٹ ان فیکٹ ہی از اے ٹف مین اینڈ ہی از اے کلر. کلر تو کوئی پازیٹیو کانوٹیشن نہیں ہے, اس کا کیا مطلب تھا ان کا؟ انہوں نے کیوں کلر کہا ہوگا موڈی کو؟ ویسے یہ واقعی بہت ہی سرپرائزنگ قسم کا کامنٹ تھا جی, لیکن بات وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ بڑے انپریڈکٹیبل پرسن ہیں جی, وہ پتہ نہیں اپنے فلو میں کچھ بول جاتے ہیں, شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا. جی, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر موڈی نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, بلکہ he took it in a very cheerful manner. ٹھیک ہے نا جی. اب ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے, جب سے ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے پچھلے سال, اور ہم نے ظاہری بات ہے بڑی کنونسنگلی اس جنگ کو ہم نے جیتا, اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کے بارے کی ڈیفیٹ کے بارے میں وہ جو 75 مرتبہ انہوں نے رفیل پہلے 6 سے شروع ہوئے تو 11 تک کیے کہ 11 جہاز ہم نے گرائے پاکستان نے, تو اس سے بہت آپ سمجھے کہ تذہیب ہوئی, بہت ہیومیلیشن تھی کہ کمنگ فرام این امریکن پریزیڈنٹ انڈیا کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ یو ایس پریزیڈنٹ ماضی میں باتیں کرتے ہیں لیکن بہت محتاط طریقے سے ان کی گفتگو ہوتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ایک ورڈ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ نے جو ٹیرس امپوز کی ہے انڈیا کے اوپر, اس کے اوپر بھی انڈیا میں ریاکشن ہوا ان دا سینس, اور ایک بیچ میں ایک سٹیل میٹ آیا انڈیا اور امریکہ کے درمیان. یہ جو روابط تھے اس میں ہمیں ایک بہت کس کو بولتے ہیں سبموری نظر آئی, اور ابھی ریسنٹلی پھر ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے روبیو صاحب وہ گئے ہیں اپنا انڈیا کو تعلقات بحال کرنے کے لیے, اس میں کوئی دوبارہ گرم جوشی پیدا کرنے کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی کلوز اور ڈیپ اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ ہے, پلس اکنامک پارٹنرشپ ہے. انڈیا جس کو جو اب ظاہری بات ہے پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کا سائز بھی ہے, اس کی اکانومی بھی بہت ہے, 700-750 ارب ڈالر تو ان کے فورن ایکسچینج ریزرو ہیں. اور چین کے حوالے سے ہمیشہ یہ رہا ہے امریکہ کا پوسچر کہ چین کے خلاف ان کو کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو لہٰذا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ اور چین جو انڈیا کے درمیان معاملہ جو ہے وہ بہت کوئی اتنے خراب ہو جائیں کہ جناب بالکل ہی تعلقات جو ان میں کوئی بہت اپنا جس کو کہتے ہیں کمی ہو اور بہت ٹینشن ہو. ٹیمپرری ہو جاتا ہے, لیکن ان کے آپس میں بڑے کلوز انٹرسٹ ہیں, یہ یاد رکھیں بہت کلوز انٹرسٹ ہے. کل ٹرمپ نے کیا کہا انڈیا کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا پر حملہ ہوا تو ہم انڈیا کی مدد کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جملہ
کیا وہ چین کی طرف ریفر کر رہے تھے؟ جی کیونکہ پاکستان نے تو کبھی جارحیت نہیں کی ہے. بالکل ابھی تو پچھلے سال بھی انڈیا نے پاکستان پہ جارحیت کی ہے. جی 65 کی جنگ میں انڈیا نے حملہ کیا تھا, جی 71 میں انڈیا نے حملہ کیا تھا اس وقت اس پاکستان پہ. تو لہٰذا یہ اور نہ ہمارا کوئی جارحانہ ڈیزائن تھا انڈیا کی طرف سے. اور پاکستان کا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ایگریسو پاسچر پاکستان نے کبھی بھی نہیں رکھا انڈیا کی طرف خاص طور پہ جب بھی ہوا اٹیک. جی یاد رکھیں اندر کے خانے یہ ایک ہے, جی ملے ہوئے ہیں, بالکل بٹ یہ موجودہ ٹیمپررلی پاکستان امریکہ کے درمیان تعلقات میں وارمتھ آئی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے, میں ضرور بات کر رہا ہوں جی جو میرا تجربہ وہاں پہ, امریکہ ایک انپریڈکٹیبل اور انریلائبل انٹرسٹورتھی پارٹنر ہے. بالکل وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات میں. یہ جب بٹر ہمارے سویٹ ان کے ریلیشن انٹرسٹ شپ ہے کو ڈیفائن بالکل. کرتے ہیں تو جی سب کچھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں, اور جب انٹرسٹ وہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں, وہ نکال لیتے ہیں, تو پھر وہ دے اسٹارٹ لوکنگ دی ادر وے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ جی پاکستان امریکہ کے تعلقات مزید اور بہتری کی طرف جاتے ہیں. ویسے میں تو سپورٹ کرتا ہوں کہ وی سر شوڈ ہیو اسٹرانگ ورکنگ ریلیشن شپ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہمیں پروگرام میں ڈاکٹر فرح ناز نے آسٹریلیا سے جوائن کیا, انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں. بیفور آئی گو ٹو ہر آئی ول ٹیک اے شارٹ کامنٹ فرام منیر اکرم صاحب. سر یہ ہی لکس لائک ہی از اے کلر, لکس لائک این اینجل بٹ ہی از اے کلر. اس کے اوپر پلیز اپنا کامنٹ دے دیں سر. یہ دیکھیں یہ امریکن جو لینگویج ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی میرے خیال میں وہ اینجل تو نامناسب ہے کہنا, لیکن کلر مناسب ہے سر. he has been branded as such by وہ جو گجرات کے اندر ان کی ایک میسیکر تھا تو انہوں نے بچر آف گجرات کا تو he earned the title, so maybe he was referring to that. نہیں میرے خیال میں یہ دیکھیں امریکن جو سلینگ ہے نا اس میں کلر کہنے کا مطلب ایک کمپلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا کہ آپ بڑی وزن ہے آپ میں, آپ بالکل ایک راک سٹار جو دوسرا کہتے ہیں راک سٹار ہے, اس طرح کی یہ بات ہے کہ وہ کلر ہے کہ یعنی کہ بہت سخت اور بڑی بہت صحیح بندہ ہے. میرے خیال میں یہ تو کمپلیمنٹ تھا اس کو. جی ٹھیک, اگر امریکن سلینگ سمجھے تو. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دی شو. آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ریگارڈنگ پرائم منسٹر مودی. اس کے بعد آپ سے میں دوسرا سوال کروں گا, اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کامنٹ کر دیں. I think یہ جو ابھی مجھ سے پہلے میرے کالگ بتا رہے تھے کہ it's an American slang and I think we should take it like that. ٹھیک, کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک طریقے سے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ کی جاتی ہے. So killer here we should not take it as a جو literal meaning ہوتے ہیں اس کے, that was more like a slang. So it was not like below the belt kind of a remark on Prime Minister Modi by President Trump. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں کہ پاکستان نے ایک بڑا ہسٹورک مائل سٹون اچیو کیا ہے بائی میڈیٹنگ بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, فیوچر میں پاکستان کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں, کیونکہ ایک تو ہم نے اچیو کر لی ان کی جنگ بند کروانا, ایک ایگریمنٹ سائن کروانے میں پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی ہے, لیکن آگے معاملات اور مشکل نظر آ رہے ہیں, اور کیونکہ ایشوز جو ہیں وہ بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں. اس کے اوپر باقی پینلسٹ کا کامنٹ لے چکا ہوں, آپ بھی کامنٹ کر دیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کے فیوچر رول کو, جس میں 60 دن میں انہوں نے ایک ٹون سیٹ کرنی ہے, تمام کور ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے, انکلوڈنگ نیوکلیئر اینڈ دا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو ٹیکس کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. جی بالکل, پاکستان کا رول ابھی تک بھی کوئی آسان نہیں تھا. یہ بہت مشکل مرحلہ تھا جو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا ہے, اور اس حد تک لے آئے ہیں کہ آج ہم لوگ ڈیل سائننگ کی بات کر رہے ہیں, جو سائن ایکچولی تو ہو ہی چکا ہے. اٹس جیسے سیریمونیل جو سائننگ ہے جو فرائیڈے کو ہونے جا رہی ہے. بٹ ان آل آف دس پاکستان رول ان دا نیکسٹ 59 days, کیونکہ ایک دن اس میں آلریڈی ختم ہو چکا ہے, دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ. پاکستان نے ابھی تک جتنا بھی کردار ادا کیا ہے, دیٹ از مور لائک اے فیسیلیٹیٹر اینڈ میڈیٹر, کہ دونوں فریقین کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ لے کر آنا ہے.
But in the future where I can see Pakistan is, ये जो मसला है ये मुझे रुकने वाला या थमने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि आज भी इसराइल लेबनान पे बमबारी कर रहा है, जिससे ये मसला मजीद मुश्किल हो सकता है. लेकिन फिर पाकिस्तान उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हाउ टू ब्रिंग बोथ पार्टीज या जितने भी इसमें ममालिक इन्वॉल्व होंगे उनको कैसे टेबल पे लेकर आएंगे. तो पाकिस्तान के किरदार विल रिमेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन इवन इन टाइम्स टू कम. एंड व्हाट आई कैन सी फ्रॉम नाउ ऑन इज ये जो 2 महीने का वक्त है जिसमें एक दिन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो ये इट्स मोर लाइक टाइम बाइंग, क्योंकि जो ऑयल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड वाइड दे आर इन डिमिनिशिंग. तो जितने ममालिक हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प पे कि आप किसी न किसी तरीके से इस लड़ाई को रोके, ताकि हम लोगों की जो ऑयल सप्लाईज है वो ख़त्म होने को आ रही है. वी नीड टू रीस्टॉक, वी नीड टू बिल्ड ऑन आवर सप्लाईज. तो ये इस तरीके से थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त लेने में ईरान को भी काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ईरान की जो उसके फंड्स जो फ्रीज हुए थे उसमें कुछ रिलीज है, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ बिजनेस दैट इज गोइंग टू ओपन अप. बट इन ऑल ऑफ दैट, इफ व्हाटएवर पाकिस्तान कैन डू फॉर इट्स ओन पीपल एंड फॉर पाकिस्तान ऑल टुगेदर, वो जो हम लोगों का गैस पाइपलाइन है, probably they need to bring it up as well. अगर ईरान से sanctions हट जाते हैं 2 महीने के लिए, so this means all sanctions have been taken off. So we need to improve and work on those lines so we can bring some benefits home as well. आपका पॉइंट आ गया. मुनीर अकरम साहब, ये बता दीजिए कि आप क्या एंटिसिपेट करते हैं. ज़ाहिर है अगर इज़राइल एक चांस तो है, आपने पहले भी जिक्र किया, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पाकिस्तान क्या रोल प्ले करेगा एक्सेप्ट फॉर कॉन्टैक्टिंग द यूएसए एंड यूजिंग इट्स गुड ऑफिसेस विद द कंट्री, और फिर उनको कहे कि इज़राइल को रोकें. तो अगर अमेरिका ही इस काम में नाकाम रहेगा तो पाकिस्तान से उम्मीदें लगाना तो मेरे ख्याल में एक हमारे तो डिप्लोमेटिक टाइज़ ही नहीं है उनके साथ. तो उसमें फिर आपको पता है कि इंडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, जो कि इन्होंने हमें डाउन प्ले करने की तब भी कोशिश की कि कतर का बहुत रोल था और पाकिस्तान का रोल नहीं था. तो इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें, उस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर सकता है. ये देखिए, पाकिस्तान का रोल तो जैसे यहाँ ही जिक्र हुआ है जी. हमारा फैसिलिटेटर का रोल है, मीडिएटर का रोल. कोई फरीकैन के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकता. बिल्कुल. अगर ये आगे जाकर ये मज़ाकरात जो जौहरी प्रोग्राम के, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे और सैंक्शंस के ऊपर और हॉर्मुज़ के ऊपर मज़ाकरात होती हैं, तो उसमें मेरी नज़र में जो जौहरी प्रोग्राम है उसमें तो हमारी यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी. दोनों फरीकें अगर आपस में बात कर रहे हैं तो बात करने दें उनको जी. इसी तरह से सैंक्शंस के ऊपर अगर बातचीत होती है तो वहाँ बात करने दें जी. इसमें हमारा रोल शायद हॉर्मुज़ की ओपनिंग में शायद कुछ हो, क्योंकि हम भी एक लिटरल स्टेट हैं इस खित्ते में. तो शायद अगर उस पर कोई डिस्कशन हो तो शायद हमारी उसमें कुछ एक रोल हो सकता है जी. पर जो सेंट्रल मसले हैं, जो जौहरी प्रोग्राम है, सैंक्शंस हैं, उस पर मेरे ख्याल में ये दोनों फरीकैन को आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है. अगर वो आपस में बातचीत करते हैं तो करने दें. जब वो मुश्किल में पड़ जाएंगे जी. और जैसे मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि बहुत सारे पेचीदा मसले हैं जिसकी वजह से ये जो मुज़ाकरात होंगी वो फंस सकती हैं. कहाँ जब चीज़ें फंसेंगी फिर उनको कोई मीडिएटर की ज़रूरत होगी, कोई सालसी की ज़रूरत होगी, तो उसमें फिर हम आ सकते हैं. ठीक है. अब ये है कि वो दोनों जो फरीक हैं वो चाहते हैं कि मीडिएशन हो, पाकिस्तान का रोल जारी रहे या नहीं रहे. हमने दोनों तरफ देखना है. हमने तो बिल्कुल खुला कहना है कि जब हमारी ज़रूरत होगी तो हम हाजिर हैं. ठीक है. पर अपने आप को यानी घुसा नहीं सकते बीच में, ना घुसाना चाहिए हमने. बिल्कुल ठीक. अगर वो आपकी बात कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक. ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक मिनट के शॉर्ट कमेंट, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दोनों से चाहूँगा. ब्रिगेडियर साहब पहले आप प्लीज़ कंक्लूड कर दें. देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी स्टैंडिंग है, उसमें बहुत ही
बेहतरी आई है। और वो जिस तरह इंडियंस कहते थे पाकिस्तान की बिल्कुल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, दुनिया इसको लिफ्ट नहीं कराती है, जी तो मेरा ख्याल है कि अब वो बात नहीं रही है। पाकिस्तान का रोल जो है मिडल जो मुस्लिम नेशन में भी एक बहुत अब कलीदी रोल रहा है, जी खासकर हमारे डिफेंस पैक्ट हो गया सऊदी अरेबिया के साथ, और गल्फ ममालिक भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट में आना चाहते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और जी पाकिस्तान के इमेज बहुत अच्छा बन गया है कि बिल्कुल ठीक पाकिस्तान जंगी जुनून वाला मुल्क नहीं है, पाकिस्तान इज अ पीस मेकर। ये पाकिस्तान स्टैंड फॉर पीस, ये एक बहुत ही अच्छी जो है जो हमारा इमेज जो है बन गया इंटरनेशनल लेवल। और बस दुरुस्त मैं एक और बात कहूँगा जी कि अब ट्रम्प जो बार बार पहले भी अपने पहले टर्नर में उन्होंने कश्मीर की बात की थी, तो ट्रम्प साहब जरा कुछ थोड़ा इधर भी देखें, और ये कश्मीर का जो मामला जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस जी पे भी उन्होंने कहा था कि मैं बातचीत कराऊंगा, डायलॉग कराऊंगा दोनों ममालिक में, इस तो तरफ अब भी जरा आना चाहिए इस तरह भी थोड़ी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ आपके भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्वेश्चन आपको पता है, गो फॉर इट। जी, I know. I think I will build on where Brigadier Saab has left. जी So पाकिस्तान ने जो रोल और जो किरदार अदा किया है, we जी should keep doing it the same way, and we should keep the spirit high. और आज अगर हम जिनेवा में भी साइनिंग देख रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी इस्लामाबाद अकॉर्ड ही कहा जा रहा है, जी this is a big achievement for us. So we should celebrate it, and we should be proud of who we are. तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।